الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحب لي ومن أحب لي كان معي في الجنة. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَاجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلني من المتقين واجعلني من المحسنين واجعلني من عبادك الصالحين واجعلني من المقربين واجعلني من ورثة جنة النعيم آمين ثم آمين. سورہ بقرہ کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میں مجھے اور آپ کو کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے. تم کوئی واحد انوکھے منتخب قسم کی قوم نہیں ہو، منتخب امت نہیں ہو. یہ روزے تم پر اسی طرح سے فرض کیے گئے تھے کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے جو پہلے امتیں آئی تھیں ان کے اوپر بھی روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے تھے. اور یہ سب کچھ کیوں کیا گیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم سب پرہیزگار بن جاؤ. شہر رمضان الذی، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں انزل فیہ القرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. یہ قرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں روشن نشانیاں ہیں. یہ حق اور باطل کو کھول کھول کر دکھانے والی کسوٹی اور پیمانہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرقان کی صورت میں مجھے اور آپ کو دے دیا گیا. پھر فرمایا فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فلیصم، اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن رات میں سے کچھ اوقات کو پسند کر لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن رات میں سے کچھ اوقات کو پسند کر لیا. اس میں 5 نمازوں کے اوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا. پھر دنوں میں سے جمعے کے دن کو پسند کر لیا، راتوں میں سے لیلۃ القدر کی رات کو پسند کر لیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کلاموں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید کو پسند کر لیا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو پسند کر لیا تو پھر فرمایا تم بھی تعظیم کرو اس کی جس کی اللہ نے تعظیم کی. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہینے کے بارے میں مجھے اور آپ کو فرما رہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے شہر رمضان الذی، یہ وہ مہینہ ہے جس میں کیا کیا گیا؟ انزل فیہ القرآن، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. پھر اسی کے اندر ایک رات آتی ہے جس کو بہترین راتوں میں سے ایک رات بناتی ہے اور وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. تو گویا راتوں میں سے بہترین رات بھی آنی ہے، مہینوں میں سے بہترین مہینہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا. یہ وہ مہینہ ہے جس کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود رکھا، رمضان المبارک. اس کا نام اللہ نے خود رکھا، باقی سارے مہینوں کے نام اللہ نے نہیں رکھے. اس مہینے کا نام خصوصی طور پر اللہ نے رکھا. اس کا نام صرف اور صرف رمضان المبارک ہی نہیں بلکہ بے شمار اور بھی نام ہے. اس کو ہم شہر التوبہ بھی کہتے ہیں، اس کو شہر المبارکہ بھی کہتے ہیں، اس کو شہر العظیم بھی کہتے ہیں، اس کو شہر الصبر بھی کہتے ہیں، اس کو شہر الشہور بھی کہتے ہیں کہ مہینوں کا مہینہ
بہترین مہینہ کون سا ہے؟ شہر المواسات میں یہی غمخواری کا مہینہ، ایک دوسرے کی دل جوئی کا مہینہ۔ شہر التوبہ بھی ہے یہ، جس میں انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے اور اللہ کی بخشش کو سمیٹتا ہے۔ تو یہ تو بہترین نام ہے اس مہینے کے، اس عظیم مہینے کے۔ اس کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے حوالے سے جو رکھا، تو رمضان کس کو کہتے ہیں؟ رمضان کا مطلب ہوتا ہے جلنا جلانا۔ کیا نام مطلب ہوتا ہے؟ رمضان کا مطلب ہے، رمضان کا مطلب ہوتا ہے جلنا جلانا۔ لِأَنَّهُ يَرْمُزُ الذُّنُوبَ، اس کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ڈول ڈیلے جا رہے ہوتے ہیں، بخششیں ہی بخششیں نوازی جا رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برچھاور کی جا رہی ہوتی ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بخششوں سے کیا کرتے ہیں؟ انسان کے گناہوں کو جلاتے جاتے ہیں۔ روزانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو جلاتے ہیں حتیٰ کہ انسان اس مہینے میں پھر اپنے آپ کو گناہوں سے ٹوٹلی آزاد کر لیتا ہے۔ صائم کس کو کہتے ہیں؟ روزہ رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ صائم روزہ رکھنے والے کو کہتے ہیں، لیکن عربی جو تھے وہ صائم کس کو کہتے تھے؟ عربوں میں صائم اس کو گھوڑے کو کہا جاتا ہے جو بھوکا پیاسا رکھ کے اور اس کو صحرا میں دوڑایا جاتا تھا، اور اس کو اس قدر دوڑایا جاتا تھا اور مشقت اس سے لی جاتی تھی بھوکا پیاسا رکھ کے، تو اس گھوڑے کو صائم کہا جاتا تھا۔ تو جو روزے دار جس روزہ رکھ کے صائم کہلاتا ہے، اس کا حال بھی بالکل اسی بھوکے پیاسے گھوڑے کی طرح ہوتا ہے جو نیکیوں کی دوڑ میں سبقت لگاتا ہے، جو نیکیوں کی دوڑ لگاتا ہے اور آگے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور اس کی تپش اور اس کی حرارت سے اور اس کی نیکیوں کی بڑھوتی سے اللہ کی رحمت مزید جوش میں آتی ہے، اور اللہ کی رحمت جب زیادہ سے زیادہ جوش میں آتی ہے تو اس کی ساری برائیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور وہ بخشش کلی کو سمیٹنے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں کو اور اپنی بخششوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں رمضان المبارک کی فضیلت کا علم ہو جاتا تو تم چاہتے کہ سارا سال رمضان المبارک ہی رہتا۔ اتنا اس کے اندر فضیلتیں اور رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزے کیوں دیے گئے تمہیں؟ تو اسی طرح دیے گئے جس طرح سے پہلی امتوں کو دیے گئے تھے۔ دینے کا مقصد کیا تھا؟ ان روزوں کو پہنچانے کا یا فرض کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، تقوی ہمارے اندر لانا چاہتا ہے۔ ہم اگر دیکھیں تو دین کی ساری ہی عبادتوں کا محور مقصد کیا ہے؟ تقوی آ جائے، تقوی آ جائے۔ اللہ سبحانہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک تقوی کی کیفیت آئے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ ہے واو قاف اور یا، وقایا۔ اس کا جو اصل ورڈ ہے، واو بھی حروف علت میں آتا ہے، یا بھی حروف علت میں آتا ہے، کمزور حروف ہیں، اگر ان کو ہٹا دیں تو ان میں سے مین جو موٹا حرف ہے وہ ہے قاف، اور قاف کا مطلب ہے بچنا یا بچانا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا وقینا عذاب النار، تو وقینا کا کیا مطلب ہے؟ واو اور قاف کا مطلب بچا، نا کا مطلب ہم کو۔ تو اصل ورڈ اس میں کیا ہے؟ تقوی سے کیا نکلا؟ قاف۔ تو قاف کیا ہے؟ بچانا۔ تو بچنا اور بچانا، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ خوف اور امید کے درمیان بچنا اور بچانے کا معاملہ کیا جائے۔ تو کس چیز کا خوف ہے؟ اللہ کی ناراضگی کا خوف، اللہ کے جہنم کا خوف، اور اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اس کے سوال و جواب کا ڈر کا خوف اتنا زیادہ طاری ہو کہ میرا رب اس سے ناراض نہ ہو جائے، اس ناراضگی سے بچتے ہوئے وہ گناہوں سے بچنا شروع ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ہمارے اوپر روزے رکھ رہا ہے؟ تاکہ ہم بچ جائیں، تاکہ ہمارے اندر تقوی آ جائے اور ہم متقی بن جائیں۔ صحابہ کرام کا رویہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اس رمضان المبارک میں کے آنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا تھا۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام جب یہ روزہ رمضان المبارک گزار لیتے تھے نا، تو 5 مہینے تو یہی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتے رہتے تھے کہ یا الہی
جو عبادتیں اور ریاضتیں ہم نے کی اس رمضان المبارک میں اللہ نے قبول فرما لینا. اور پھر جو اگلے 6 مہینے ہوتے تھے وہ اس انتظار میں گزارتے تھے کہ یا الہی جو اگلا آنے والا رمضان المبارک میں ہے اس میں خیر و عافیت سے ہمیں پہنچا دینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رویہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ طور پر اس کی تیاری کرتے نظر آتے ہیں. شعبان آپ جب آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اللہ ہمیں شعبان اور رجب میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک خیر و عافیت سے پہنچا دے. باقاعدہ طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے کی تیاری کیا کرتے تھے. صحابہ کرام کو اسی طرح مدعو کرتے جس طرح آج ہم نے اس محفل کو جمع کیا, اس کو ہم نے محفل کو برپا کیا اور سب لوگوں کو جمع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور اس میں ایک دوسرے کو اگلے رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے بتاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزوں کا اہتمام کرتے اور کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. اور عائشہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کثرت سے میں نے کسی کو کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے. لیکن امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان تک روزے رکھنے کا حکم دیا اور اس کے بعد منع کر دیا. اور یہ خاص طور سے حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کو شعبان کے ساتھ مت ملاؤ, یعنی کہ آخری روزے تو بالکل بھی نہیں رکھو کہ تم اس کے ساتھ ہی, کیوں کہ بیسیکلی انسان کے اندر اصل جو فرض روزے ہیں وہ آنے پر کہیں نکاہت اور کوئی کمزوری نہ پیدا ہو جائے. تو کثرت سے روزے بھی رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور استغفار بھی فرماتے تھے اور رمضان المبارک کی باقاعدہ تیاری کرتے تھے. یہ رمضان المبارک جو تقویٰ ہے نا, اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو میں نے آپ کو رویہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں, سارے کے سارے صحابہ کرام کو جمع کر کے فرماتے ہیں لوگوں تم پر ایک بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنی رحمت سے لوگوں کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اس میں آنے والے لوگوں کے اوپر اپنی رحمت برساتے ہیں. تو لہٰذا تم بھی اپنے رب کو بھلائی ہی دکھاؤ. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں, تمہارا ذوق اور شوق دیکھتے ہیں اور تم پر اپنے فرشتوں میں فخر کرتے ہیں, لہٰذا تم اپنے رب کو بھلائی ہی دکھاؤ. آپ سے ایک اور جگہ فرمایا کہ رمضان المبارک کی پہلی ہی رات سارے کے سارے شیاطین سرکش جنات جو ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں, جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا, اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا. اور یہاں تک کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ جلدی کر اور اے برائی کرنے والے رک جا. جب ہم نے دیکھا اس حدیث کے حوالے سے کہ سارے سرکش شیاطین جنات قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر رمضان المبارک میں غلط کام کیوں ہوتے ہیں, ہے نا. لوگ کئی دفعہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب جنات کو اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے تو پھر رمضان المبارک میں غلط کام کیوں ہوتے ہیں. تو اس کا جواب بالکل اسی طرح سے ہے کہ شیطان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وسوسہ ڈالنے کا اختیار دیا ہے, اس کے علاوہ شیطان کے پاس اور کوئی اختیار نہیں ہے. پورے کے پورے 11 مہینے شیطان انسان کے دلوں میں وسوسے ڈال ڈال کر اس سے اپنے کام لیتا ہے اور انسان آہستہ 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 اس شیطان کا بندہ بن جاتا ہے اور وہ غلط اعمال اس کی ایک عادت بن جاتے ہیں, وہ ہیبیچول ہو جاتا ہے ان چیزوں کی. اب رمضان المبارک میں جب شیاطین کو قید بھی کر دیا گیا تو اب شیاطین وسوسے نہیں ڈال رہے. انسان جو اپنا معاملات غلط اعمال کے حوالے سے کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے, کیونکہ وہ ان اعمال کا عادی ہو جاتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس شعبان کے مہینے میں خصوصی طور پر وہ عادتیں جو ہم کو پورے سال میں پڑ چکی ہیں ان عادتوں سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلانا ہے. تو پلیز بند کر. رمضان المبارک میں آنے سے پہلے ہی ہمیں اپنی ان غلط عادتوں سے بچنا ہے اور جب تک کہ پھر ہم رمضان المبارک تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ وہ عادتیں ہم سے کافی حد تک چھوٹ چکی ہوں گی اور پھر جب رمضان المبارک میں داخل ہوں گے تو انشاءاللہ شیطان کے فتنوں میں اور حملوں میں ہم پھنسنے سے محفوظ رہ سکیں گے. وہ تو اتنے اب کرنے ہی نہیں, تو انشاءاللہ ان غلط اعمال سے چھٹکارا پانا میرے اور آپ کے لیے بہت سہل اور آسان ہو جائے گا.
رمضان کا مقصد تقویٰ ہے، اور یہ دیکھ لینا چاہیے مجھے اور آپ کو کہ تقویٰ کدھر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا 3 مرتبہ، اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ ہاں ہونا۔ تقویٰ اس دل میں ہے، تو گویا اس دل کے اوپر محنت کرنے کی اب ضرورت ہے، اس دل کے اندر اس تقویٰ کو لانے کی ضرورت ہے۔ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جس کو ہم نے دیکھا کہ روز رمضان المبارک آتا ہے اور گزر جاتا ہے، اور جیسے وہ پہلے ہوتے ہیں بالکل اسی طرح رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک پیاس کے رمضان المبارک میں اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسا ہونے سے محفوظ فرمائے۔ رمضان المبارک کا جو اصل مقصود تقویٰ ہے نا، اللہ وہ تقویٰ ہمارے دلوں میں انڈے ہوتے ہیں۔ جب آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم وقت ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جتنا مرضی پیاس لگی ہو، جتنا مرضی بھوک لگی ہو، جتنی مرضی طبیعت خراب ہو رہی ہو، نہ ہم خوشبوؤں سے اپنے پیٹ بھرتے ہیں، نہ ہم چیزوں کو دیکھ دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، نہ ہی وضو کرنے کے دوران ایک قطرہ بھی حلق سے گزرنے دیتے ہیں۔ اور ہم تو کیا، بچے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جب روزہ رکھتا ہے تو وہ جا کے فریج کھول کر کبھی بھی کوئی چیز چھپ کے کھائے گا نہیں، کیونکہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ تو یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں استحضار کی کیفیت۔ یہ کیفیت ہمارے دل میں جب آ جاتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ پورے مہینہ جب ہم اس چیز کو کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی اگلا پورا سال وہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک کو تقویٰ ٹریننگ پروگرام بھی کہتے ہیں کہ انسان کے تقویٰ کی ٹریننگ کرتا ہے یہ پورے کا پورا مہینہ۔ پورے مہینے جب یہ فیلنگ رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر ہمیں صرف اور صرف بھوک اور پیاس ہی نہیں رکھیں گے سے ہم روزہ کاٹیں گے، بلکہ ہم اپنے ہر عضو کا روزہ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تو روزہ رکھے تو تیری آنکھ، تیرا کان، تیری آنکھ، تیری زبان اور تیرا ہاتھ اور تیرا ہر عضو روزہ رکھے۔ تو صرف اور صرف ہمارے پیٹ روزے نہیں رکھ رہے ہوں گے، بلکہ ہماری آنکھوں کے بھی روزے ہوں گے، ہماری زبان کے بھی روزے، ہمارے کان کا بھی روزہ، ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ، ہمارے ہر عضو کا روزہ ہوگا۔ ہم صرف اپنے دلوں، ہم اپنے آپ کو یہ نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو تو بھوک پیاس کاٹ رہے ہیں، لیکن ہمارے باقی سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ خرابی کے ساتھ پورے کے پورے انوالو ہو رہے ہیں، اس کے اندر انڈلج ہو رہے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا تھا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تم نگاہوں کو نہیں پا سکتے لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ جو جتنا اخلاص سے اپنا روزہ رکھے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اخلاص کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی بھوک اور پیاس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی تڑپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی طلب کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی مشکل کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے دل کی کیفیت کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور گناہوں سے ہر اعضاء کو بچانے کا معاملہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے کہ کوئی کتنا زیادہ آگے بڑھنے کی جستجو میں ہے اور کتنا تقویٰ کا معاملہ رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، کیونکہ ہر انسان کی نیتوں کو اللہ جاننے والا ہے۔ جب ہم روزہ رکھیں تو پھر ہمارے ہر اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے نا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جب تو روزہ رکھے تو تیرے کان کا بھی روزہ ہو۔ کان کا روزہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ روزہ جو ہے ڈھال ہے، اور جب تو روزے سے ہو اور کوئی طرح سے غلط بات کرنے کا معاملہ کرے، فحش یا لا یعنی کا معاملہ کرے، تو اس کو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ نہ روزہ ڈھال رہے تو آپ کو بچاتا ہے، اور اگر کوئی آپ سے غلط بات کرنا چاہے تو آپ اس کو کہہ دیجئے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو گویا کانوں سے نہ کوئی فحش سننا ہے، نہ ہی کسی فحش کی بات سننے دینا ہے۔ کوئی اگر غیبت سنا رہا ہے آپ کو، کوئی اگر گانے سنانا چاہ رہا ہے یا کوئی ایسی فحش بات بتانا چاہ رہا ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ I'm sorry پلیز میں روزے سے ہوں، آپ نے میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کیجیے۔ تو کانوں کو آپ نے بچا لیا۔ اب کانوں کے حوالے سے یہاں پہ یہ بھی بات سمجھ لی جائے کہ اپنے آپ کو گانے بجانے اور میوزک سے بھی ہر حال میں محفوظ رکھنا ہے روزے کی حالت میں۔ پھر زبان کا روزہ،
آنکھ کا روزہ کر لیتے ہیں. پہلے آنکھ کا روزے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو روزہ رکھے تو پھر تجھے کیا کرنا چاہیے. روزہ بھوک پیاس کاٹنے کا نام نہیں ہے بلکہ فحش اور لا یعنی چیزوں سے رکنے کا نام ہے. فحش اور لا یعنی بھی یہی کہ ہر قسم کی ایسی چیز جس کو دیکھنا پسندیدہ نہیں ہے, نامحرم کو دیکھنا پسندیدہ نہیں ہے. لا یعنی کیا چیز ہے؟ لا یعنی وہ چیز ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے. مثال کے طور پر ٹی وی اور اس کے پروگرامز, واٹس ایپ کی چیزیں, آپ کے ویڈیوز مختلف قسم کے, فیس بک کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں, یہ سب کیا ہے؟ لا یعنی. اس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے. ٹی وی کے اوپر سیریل پروگرامز چل رہے ہیں, وہ انعامات بانٹنے کے پروگرامز چل رہے ہیں, جس قسم کے بھی پروگرامز چل رہے ہیں, 4 گھنٹے لوگوں کو اپنے ساتھ لگا کے رکھا ہوا تھا, لیکن یہ سب کیا ہے؟ لا یعنی. اس کا نہ دنیا میں ہمیں کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت میں کوئی فائدہ ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو حد الامکان ان معاملات سے دور رکھنے کا معاملہ کرنا ہے, کیونکہ ہمارے ہاتھ اور ہماری آنکھیں بھی جو ہیں روزے سے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے زبان کا روزہ. زبان کا روزہ, زبان سے ہم کیا کیا معاملات کرتے ہیں, بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا, اس اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا جھوٹ سے ہر حال میں اپنی زبانوں کو بچا کے رکھنا ہے. کسی بھی ہماری زبانیں اتنی جھوٹ کی عادی ہیں کہ یوں جھوٹ لیے چلے جاتی ہیں, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم عام ڈے ٹو ڈے لائف میں کس طرح سے چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ بول دیتے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. تو روزہ رکھ کے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنی زبانوں کو جھوٹ سے بچانا ہے. نہیں تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ میں اور آپ بے شک سارا دن جو ہے وہ روزے کی بھرپور عبادتیں بھی کر رہے ہوں, اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ زبان سے ہم اور کیا کام کرتے ہیں؟ جھوٹ بولنے میں سب سے پہلا کام تو ہم یہ کرتے ہیں, ایک تو ہم غیبت کر دیتے ہیں اور دوسرا ہم دوسرے پہ چغلی یا بہتان کا معاملہ کر دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا لا يدخل الجنت قطاع, چغل خور, چغلی کرنے والا. چغلی گوز ہوتی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی بات ایسی کریں کہ اس سے 2 لوگوں کے درمیان لڑائی ہو جائے, اس کو چغلی کہا جاتا ہے. تو لا يدخل الجنت قطاع, چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اگر ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی جس کی وجہ سے 2 لوگوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہو گئی تو وہ تو جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. تو کیا فائدہ پھر اتنی ساری محنتوں کا اور اتنے بھوک اور پیاس کاٹنے کا اور اتنے روزے رکھنے اور عبادات کرنے کا. لہٰذا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا قد صمت نجا, جو کامیاب ہو گیا وہ جو خاموش رہتا ہے. تو جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوگا. تو زبان کو خاموش رہنے کی عادت ڈالیں, اس کے اوپر صرف اور صرف ذکر الہی کو جاری کر لیں. یہ زبان ہی ہے جو ہمیں جہنم کے گڑھوں تک جو ہے وہ پہنچا دیتی ہے, اور یہ زبان ہی ہے جو ہمیں اخلاق کے اعلیٰ ترین درجوں تک لے جاتی ہے. اس زبان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. یہ زبان ہی ہے جو ہمیں غیبت کروا جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا وہ واقعہ آتا ہے, آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ وہ 2 خواتین تھی, روزے کی حالت سے تھی اور بیٹھی ایک غیبت کر رہی تھی. گھر گئی اٹھ کر تو ان کے پیٹوں میں ایسا درد ہوا کہ ان کا درد نہ سنبھلے جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا, پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ان کے درد بہت زیادہ ہو رہا ہے تو ان کا کیا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ پیالہ منگوایا اور ایک کو کہا اس میں قے کرو, دوسری کو کہا اس میں قے کرو. اور جب قے کی ان دونوں نے تو اس کے اندر سے خون اور لوتھڑے اور گوشت کے ٹکڑے جو ہیں وہ نکلتے. وہ حیران ہو جاتی ہے کہ یا اللہ کے نبی, ہم نے تو یہ نہیں کھایا, ہم تو روزے سے تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ تمہارے مردہ بھائی کا گوشت ہے جو غیبت کر کے تم دونوں ابھی کھا رہے ہیں. تو گویا مردہ بھائی کا گوشت ہے جو ہم کھا رہے ہیں غیبت کر کے, تو ہم نے تو پھر اپنا روزے کا ہی ضائع کر دیا. اب غیبت سے بھی اپنے آپ کو بہت سخت بچانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زبان کی حفاظت کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اب جب ہم اپنے آپ کو اعضاء کا روزہ بھی رکھ رہے ہیں, ہم کان, آنکھ, زبان, ہم اپنے ہاتھوں کا سب چیزوں کا روزہ رکھ رہے ہیں, تو پھر یہ جو دل ہے جس کے اندر تقویٰ تھا, جس کے لیے آپ سے اشارہ کر کے فرمایا تھا, اس دل کے اوپر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم سارا دن تک بھوک پیاس میں ہوں, ہمارے جو ہے وہ اتنے مشکل حالات سے ہم روزہ گزار رہے ہوں, لیکن اپنے دل ہمارے بھرے ہوئے ہوں کینوں سے,
हिरस से, तमा से, लालच से और गंदे जज्बात से और फिर तकब्बुर से, हमारे जो है ना वो दुनिया की मोहब्बत से ये दिल अगर भरे हुए होंगे तो फिर क्या फायदा। इस दिल के ऊपर असल में मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाँ जो दिल काम आएगा ना, वो कौन सा काम आएगा, इल्ला मन अता बिक़ल्बिन सलीम, सिवाय उसके जो क़ल्ब सलीम लेके आया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क़ल्ब सलीम अता फरमा दे। ये क़ल्ब सलीम वो दिल है जिसके अंदर दुनिया की मोहब्बत नहीं है, इसमें अल्लाह की मोहब्बत भरी हुई है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिलों की गंद हमारे अंदर से निकाल के हिर्स, तमा, लालच, तकब्बुर, हसद, बुग़्ज़, नफरतें, दुश्मनियां, ये अल्लाह निकाल दे हमारे दिलों के अंदर से, और अल्लाह इसमें अपनी मोहब्बत भर दे, ताकि हम क़ल्ब सलीम लेके जब अल्लाह के पास जाएं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिल का मोल वो हीरो से भी ज्यादा बढ़ा के लगाए। अल्लाह के नजदीक तोले जाएंगे, दिलों को तोला जाएगा। कोई लोहे के भाव होगा, कोई तांबे के भाव बिकेगा, कोई सोने के भाव, कोई चांदी के भाव, और कोई हीरो के भाव बिकेगा। अल्लाह हमारे दिलों को हीरो के जैसा बना दे। तो क्या करना है, अपने दिलों के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारे भूख के प्यासे रहने का कोई जरूरत नहीं। ये तक़वा है जो अल्लाह मेरे और आपके अंदर लेकर आना चाहता है। यही जो तक़वा है, ये जो गंदे जज्बात के हवाले से थोड़ा सा हमें ये समझ लेना चाहिए कि दिलों के अंदर हमारे जो नफरतें और कदूरतें और ये जो मामलात होते हैं, उसी के अंदर हम इतनी मेहनत कर रहे हो जब एक जगह पर, और दूसरी जगह हमारे अंदर एक तकब्बुर का एलिमेंट और शाइबा आ जाए कि मैं तो बहुत नेक हूँ, या मैं तो बहुत अच्छी हूँ, और मैं तो बहुत सुबह ये करती हूँ, दोपहर को ये करती हूँ, शाम को ऐसे करती हूँ, रात को नफिल भी पढ़ती हूँ, तरावी भी पढ़ती हूँ, दौरे कुरान भी करवाती हूँ या सुनने जाती हूँ, और मैं तो हर वक्त ये करती हूँ। तो अगर ये शाइबा भी आ गया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था ना, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इबादतें करने की भी तौफीक अता फरमाए, लेकिन साथ साथ क्या करे कि हमें आजिज़ी के साथ भी रखे, उस तकब्बुर को हमारे अंदर से निकाल के हमें आजिज़ बना दे। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी किसी नेमत का कुरान पाक में एहसान नहीं जताया, ठीक है, किसी नेमत का अल्लाह ने एहसान नहीं जताया सिवाय एक नेमत, और वो नेमत क्या है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, अल्लाह ने यकीनन एहसान किया है मोमिनों के ऊपर, इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, कि जब उनके अंदर एक उन्हीं में से एक रसूल भेज दिया। ये अल्लाह का एहसान है मेरे और आपके ऊपर कि अल्लाह ने हमारे अंदर ही से एक रसूल हमारे अंदर भेजा। ये वाहिद एहसान है जिसने अल्लाह उस मोहसिन रब ने अपने एक एहसान का तज़किरा कुरान पाक में कर दिया। तो इस एहसान की हमें कितनी कदर करनी चाहिए। इसी एहसान, ये जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत पे अल्लाह ने भेजा, तो उसके लिए हमें फरमा दिया कि क्या करो, कुल, तुम कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को बता दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत के दावे करते हो तो क्या करो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अगर अल्लाह से मोहब्बत के दावे करते हैं तो इनके दावे उस वक्त तक सच्चे नहीं होंगे जबकि आपकी इत्तिबा नहीं कर लेते। इत्तिबा कहते हैं कदमों के ऊपर कदम रख के चलना। अरबों में अल्फाज का जखीरा मौजूद है, एक एक चीज के लिए कई कई अल्फाज हैं। वो जो गाय का बछड़ा होता है ना, उस एक बछड़े के लिए ही कई किस्म के अल्फाज मौजूद हैं। तो तबिया, उसमें से उस बछड़े को कहा जाता है जो अपनी माँ के साथ चिमटा रहता है। तबिया कौन होता है? गाय का वो बछड़ा जो अपनी माँ के साथ चिमटा रहता है और उसकी माँ जो करती है वो वैसे ही करता है, हत्ता कि माँ जिस तरफ चलती है वो उसी तरफ चलता है। माँ का जो कदम होता है उस पे वो अपना कदम रखता है, फिर माँ का जो अगला कदम होता है वो उस पे अपना कदम रखता है। इसको कहते हैं तबिया। तो अल्लाह ने क्या कहा? फत्तबिऊनी, इनको कह दीजिए कि ये मेरी इत्तिबा करें, मेरे कदमों पे कदम रख के चलें, अपनी मर्जी से काम ना करें। कोई काम हमारा अमल का कबूल नहीं होगा जब तक कि वो सुन्नत के मुताबिक ना हो जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था
من احب سنتی فقد احب لی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی، ومن احب لی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، تو پھر تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ ہمیں سنتوں سے محبت عطا فرمائے، اللہ ہمیں سنتوں سے پیار عطا فرمائے، اللہ ہمیں سنتوں کو جاننے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بھی بنا دے۔ اب جب رمضان المبارک میں ہم رمضان کا مہینہ گزاریں گے تو پھر کیا خیال ہے؟ اپنی مرضی سے گزارنا چاہیے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے گزارنا چاہیے؟ ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ فاتبعونی کے حوالے سے اس رمضان المبارک کو بھی ویسے گزارنا چاہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزارا کرتے تھے۔ اور جب ہم سنت کے طریقے سے گزاریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے لیے آتی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اور مجھے بہت اس حدیث سے تقویت ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ حَفِظَ سُنَّتِي، جس نے میری سنت کی حفاظت کی، اکرم اللہ بِأَرْبَعِ صفات، اللہ تعالیٰ اس کو اندر 4 صفات سے اس کا اکرام کریں گے، اس کی عزت دیں گے، اس کو 4 صفات اس کے اندر رکھ دیں گے۔ کس کے اندر رکھ دیں گے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کر کے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اکرام کرتے ہیں اور اس کے اندر 4 صفات عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ فاسق اور فاجر کے دلوں میں اللہ اس کا رعب ڈال دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کا رزق کشادہ کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دین میں مضبوطی عطا فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ ریپیٹ کر دیتی ہوں، جو میری سنت کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو 4 قسم کے انعامات عطا فرماتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا، اللہ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فاسق اور فاجر کے دل میں اس کا رعب بٹھا دیتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دین میں اس کو مضبوطی عطا فرماتے ہیں۔ تو سنت کا ہر طرف ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کی بھی بہترین نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں تو فقط فاز ومن یطع اللہ ویطع الرسول فقط فاز فوزا عظیما، اس کو عظیم الشان کامیابی سے اللہ تعالیٰ امکنار کریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ میں ان ہم عظیم الشان کامیابی سے ہمکنار لوگوں کی صف میں شامل فرما لیں۔ اب جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو اب ہمیں سنت کے مطابق اس کو گزارنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی یہ چیز کہ یہ کس کے اوپر فرض ہے، کن لوگوں کے اوپر یہ روزے فرض ہیں۔ تو رمضان کی فرضیت، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اس کو کیا چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ تو جو کوئی اس مہینے، جو کوئی میں کون ہے؟ جو کوئی میں حدیث بتاتی ہے ہمیں کہ ہر رمضان کے مہینے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں۔ عاقل بھی ہو، ہوش رکھتا ہو، عقل والا ہو، جنون مجنون دیوانہ یا بے ہوش یا کومٹوز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے اور مسلمان بھی ہے۔ بالغ بلوغت کہاں سے آتی ہے، کب ہوتی ہے؟ تو لڑکیوں میں جب پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں تو بالغ ہو گئی لڑکی، چاہے اس کی کوئی سی بھی ایج ہے، 9 سال ہے 14 سال ہے، درمیان میں ہے، اس کی جو پیریڈ سٹارٹ ہوئے تو بالغ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر روزے فرض ہیں۔ لڑکوں میں بلوغت سوتے میں احتلام سے ہوتی ہے، جیسے ہی ہوا اس کے بعد بالغ ہو گیا ہے لڑکا، اب اس کے اوپر رمضان کے مہینے فرض ہو گئے۔ سب کے اوپر رمضان فرض، رمضان کے مہینے فرض، لیکن کچھ حالتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی لذت، تھوڑی سی چھوٹ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو مریض ہے یا سفر میں ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے روزوں کی تعداد بعد میں پوری کر لے، لیکن چھوڑنے کی گنجائش نہیں، ٹھیک ہے نا۔ رمضان کے مہینے چھوڑنے کی گنجائش کہیں نہیں ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے جیسے سفر اور بیماری میں چھوٹ جاتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کے بھی الفاظ آتے ہیں، اور فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اس کو چاہیے کہ وہ ان گنتی کو بعد کے دنوں میں پوری کر لیں، ٹھیک ہے۔
اب اگر سفر میں کتنا سفر ہو، کہیں کچھ بھی موجود نہیں ہے، شہری آبادی سے اگر باہر نکل جاتے ہیں تو سفر کی حالت میں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ بھی رمضان میں کیا، جنگ بدر بھی رمضان میں لڑی، اور مختلف معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے معاملے میں اس میں ہوتے تھے حالت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں افطار روزے سے بہتر ہے. ایک صحابی تھے حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی، وہ کثرت سے روزہ رکھتے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ روزہ رکھوں یا چھوڑوں، سفر پہ جا رہا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا چاہے تو رکھ چاہے تو نہ رکھ، یعنی اجازت بھی دے دی کہ، لیکن کہہ دیا کہ بہتر کیا ہے، افطار کر لیا جائے. تو جب اللہ کے نبی نے چھوٹ دے دی ہمیں، اور بعد میں آپ نے خود بھی ایسے ہی کیا اور بعد میں اس کو پورا کیا، اور بعد میں پورے کرنے کا بھی وہی اجر ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں رکھنے کا اجر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹ اور لچک ہمیں دے دی تو پھر ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اب میں روز ہی جو ہے وہ جاتی ہوں، کہاں جاتی ہوں، سپوز میں ایسی جگہ روز ہی میرا ساہیوال جانا ہو رہا ہے اور روز جاتی ہوں اور روز واپس آتی ہوں، تو میں کہوں جی میں تو سفر میں، تو میں تو رمضان کے روزے ہی نہیں رکھنے، یہی کہ میں تو جی عمرے پر جا رہی ہوں تو میں تو جی اپنا روزہ نہیں چھوڑوں گی. جب اللہ کے نبی نے ہمیں کہہ دیا تو ہمیں اس کے لیے لچک موجود ہے، لیکن خواہ میں اس لچک کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اور یہ نہیں کہ اپنے ٹریولنگ ہی ہم جان بوجھ کے رمضان المبارک میں رکھیں. جیسے کہ کوئی مجھے ملی اور اس نے مجھے کہا کہ میں تو رمضان میں امریکہ جا رہی ہوں 15 دن کے لیے، تو میں نے کہا کہ تم رمضان المبارک میں کیوں جا رہی ہو، بعد میں بھی جا سکتی ہو، رمضان کے مہینے کا دوبار بار تو نہیں آتا، تو ٹریولنگ میں تو انسان روزے تو نہیں رکھتا. تو اس نے کہا نہیں پھر مجھے چھٹیاں بعد میں ملنا بڑا مشکل ہوں گی، تو لہٰذا میں نے رمضان المبارک میں لے لی، اور خواہ مخواہ میں صرف چھٹیوں کو انجوائے کرنے کے لیے وہ رمضان المبارک کی بہترین برکتوں اور رحمتوں سے اپنے آپ کو اس نے محروم کر لیا. تو ایسی چیزوں کا بھی دھیان کرنا چاہیے. بے شک کہ لچک موجود ہے، لیکن اشد ضرورت کبھی ہو جائے تو پھر اللہ کی نبی کی لچک مجھے اور آپ کو یہاں پہ ملتی ہے. رکھ تو سکتے ہیں لیکن چھوڑ دینا بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا جو چھوڑ دینا بہتر ہے تو پھر وہ بہتر ہی ہے. اب یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جی ایئر کنڈیشن ہماری سارا کا سارا ٹریولنگ ایئر کنڈیشن ہے اور ہم نے فلاں ایئرپورٹ پہ جانا ہے، وہاں سے آگے جانا ہے، پھر بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. فلائٹس ڈیلے بھی ہو سکتی ہیں، آپ کا جہاز خدا نخواستہ کوئی معاملہ بھی خراب ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کی پرابلم ہو سکتی ہے. تو اس پرابلمس کو بچنے کے لیے، اس پرابلمس میں روزے کی مشقت سے بچنے کے لیے بہتر کیا ہے کہ انسان اس دن روزہ ہی اپنا چھوڑ دے، بعد میں اس کو پورا کر لے. اچھا یہ تو سفر کے حوالے سے بات ہوئی، لیکن مریض دوسری جو کنڈیشن بتائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں، تو اس میں سے مریض بتایا گیا، ومن کانا مریضن او علی سفر. تو مریض کون ہے؟ مریض کس کو مریض کہا جاتا ہے؟ اس کی کوئی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے. مریض اگر اپنے آپ کو مرض کی حالت میں سمجھ رہا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ مریض ہے اور وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کو پورا کر لے. ایک بندہ ہے اس کو 104 بخار ہے اور وہ کہتا ہے نہیں جی میں روزہ رکھوں گا اور میں رکھ سکتا ہوں، تو وہ رکھ لے، ٹھیک ہے. اور ایک بندہ ہے وہ ہلکے سے سر میں درد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میرا سر پھٹ جائے گا، میں یہ نہ کروں، تو اس کو چھوڑنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. یہی تو تقویٰ ہے کہ آپ نے اللہ سے 1 to 1 ڈائریکٹلی ہو کر جو ہے وہ اپنا معاملہ کرنا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو مرض کی حالت میں سمجھتے ہیں تو آپ اس کو روزے کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں تعداد پوری کرنا ضروری ہو جائے گی. حدیث ہمیں مریض کی 4 کیٹیگریز اور بتاتی ہے. حدیث 4 کیٹیگریز بتاتی ہے مریض کی. ایک ہے حمل اور رضاعت اور حیض اور نفاس. حیض کس کو کہتے ہیں؟ جب ہمارے پیریڈز آتے ہیں. اور نفاس کس کو کہتے ہیں؟ جب پوسٹ پارٹم ڈلیوری کے بعد کی جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے. حمل اور رضاعت، حمل پریگنینسی کو کہتے ہیں اور رضاعت جو ہے وہ لیکٹیشن کو کہتے ہیں. تو یہ 4 کنڈیشنز ایسی ہیں کہ جس کے اندر روزہ چھوڑنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن ان جتنے روزے چھوٹیں گے ان روزوں کو بعد میں مکمل کرنا ضروری ہے. حیض کے چھٹے ہوئے جتنے بھی روزے ہیں، پریگنینسی کے یا لیکٹیشن کی وجہ سے چھٹے ہوئے خواتین کے جتنے بھی روزے ہیں ان کی پوری تعداد نکالنی ہے، اور ان تعداد کو بعد فعدۃ من ایام اخر کے حوالے سے قرآن کی آیت ہے، ہمیں ان تعداد کو بعد میں پورا کرنا ضروری ہے. آج بچوں کے ایگزامز ہو رہے ہیں، کسی کے او لیول کے ہونے، کسی کے اے لیولز کے ہونے، اور بچوں کی مائیں کہتی ہیں میں نے تو اپنی بچی کو کہا کہ تم اگر اپنی تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے تم نہیں رکھ سکو گی تو چھوڑ دینا، کوئی بات نہیں بعد میں رکھ لینا.
ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. چاہے کوئی ایگزام ہو, چاہے کوئی پارٹی ہو, چاہے گھر میں دعوت ہو, چاہے کوئی بہت بڑی میٹنگ ہو, ان 6 حالتوں کے علاوہ روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہمارے دین میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اگر کوئی آپ کے پاس ملازم مسلمان ہے اور وہ اپنا کام کرتا ہے تو اس ملازم کی ملازمت کو یا اس کے کام کو ہلکا کر دینے والے کے لیے بڑی پیاری خوشخبری آتی ہے کہ جو اپنے مسلمان ملازم کے مقام کو رمضان میں ہلکا کر دے گا تو اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا. تو اپنے ملازموں کے کاموں کو ہلکا کر دیجئے تاکہ ان کے وجہ سے بھی آپ کے گناہوں کو بخش دیا جائے. اب یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا, حضرت عائشہ کی حدیث آتی ہے چھوٹے ہوئے روزوں کے حوالے سے کہ فوت شدہ شخص اگر ہو جائے اور اس نے ابھی اپنے کچھ روزے ہیں جو نہیں رکھے, سپوز آپ نے کوئی روزے رکھنے ہیں اور آپ کے بھی کچھ روزے رہتے ہیں رکھنے والے فرض روزے, پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ ان کو لکھ لیجئے کہ میرے اب 6 روزے رہ گئے ہیں یا میرے 2 مہینے کے روزے رہ گئے ہیں, یہ میں نے ابھی رکھنے ہیں. خدا نخواستہ موت واقعہ ہو جاتی ہے, زندگی موت کا تو کسی کو علم نہیں, وہ لکھے ہوئے ہوں. اور حضرت عائشہ کی حدیث کے مطابق کہ جو شخص فوت ہو جائے اس کا وارث کے اوپر ہے کہ اس کے اپنے لواحق کے لیے اس کے قضا روزے رکھے. سمجھ میں آئی؟ یعنی کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے تو پھر اس کے وارث کے اوپر ہے کہ وہ اس کے قضا روزوں کو پورا کرے. تکملوا العدۃ. اس کے علاوہ اور کوئی کام کرنے کے لیے نہیں کہا گیا کہ وارث جو ہے اپنے اس کی کرے, اپنے قضا روزوں کو رکھے یا نمازوں کو پڑھے یا مختلف معاملات کرے. صرف جو نظر مانی ہو اس کو پورا کیا جاتا ہے, یا پھر یہ جو فرض روزے جو چھوٹ گئے ہیں ان کو وارث پورا کرتا ہے. جب روزہ رکھا جاتا ہے تو پھر اب نیت کیا ہوگی, کیا نیت کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیت نہیں کی, کوئی نیت کے الفاظ موجود نہیں ہیں. سنت میں جو وبی صوم غد نویت من شہر رمضان, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون الفاظ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. آپ نیت ہمیشہ کسی بھی عمل کی آتی ہے مسنون حوالے سے, اس کی نیت دل میں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور حدیث آتی ہے کہ جس نے رمضان کے فرض روزوں کی نیت صبح صادق سے پہلے نہیں کی اس کا روزہ نہیں. تو صبح صادق ہونے سے پہلے جو کہ ہمارا سحری کا وقت ہوتا ہے, اس سے پہلے آپ نے یہ نیت کر لینی ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. بس یہ دل میں نیت کافی ہے, اس کے لیے کوئی زبان سے بولنے کے الفاظ موجود نہیں ہے, لیکن نیت ہو کس کے لیے؟ خالصتاً رب کی رضا کے لیے. آپ سب نے فرمایا تھا دکھاوے کا روزہ بھی شرک ہے. تو دوسرے کو دکھانے کے لیے نہیں کہ فلانی کہے گی میں تو اتنے روزے رکھتی ہوں, نہیں جی, دوسرے کو نہیں دکھانا. کس کو دکھانا ہے؟ اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے اور اپنے دل میں نیت کر لی, کافی ہے. ہاں, اگر آپ چھٹے ہوئے روزے بعد میں رکھنا چاہتے ہیں, آپ کے فرض روزے رہ گئے اور آپ بعد میں ان کی تعداد کو پورا کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے بھی نیت کس وقت کرنی ہے؟ صبح صادق سے پہلے. ٹھیک ہے. سپوز آپ نے صبح اٹھ کے اپنا چھٹا ہوا روزہ فرض روزہ رکھنا ہے, تو پھر آپ نے رات کو نیت کر کے سونی ہے کہ میں صبح سحری اٹھ کر کے اور پھر میں روزہ اپنا رکھوں گی. ٹھیک ہے. تو آپ نے صبح سے پہلے اپنی نیت بنا لی. یہ نہیں ہے کہ جی اب آپ اٹھے ہیں اور آپ اٹھنے کے بعد دوپہر تک آپ نے کچھ نہیں کھایا تو آپ کہیں کہ چلو یار روزہ ہی رکھ لیتی ہوں اور میرا چھوٹا ہوا تو تھا تو میں اسی کو پورا کر لوں, تو پھر فرض روزہ مکمل نہیں ہوگا. ہاں, نفل روزہ مکمل ہو جائے گا, نفل روزہ کہلائے گا, لیکن وہ فرض نہیں پورا ہوگا. ٹھیک ہے. فرض روزے کی نیت پہلے ہی ہونی ضروری ہے. سحری کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. اور سحری کھانے میں برکت کیسے ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان سحری کرتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے. جب تک وہ سحری کھاتا رہتا ہے وہ فرشتہ اس کے لیے دعائے رحمت اور بخشش اور استغفار کرتا رہتا ہے. تو سحری ضرور کھائیں, اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ وہ ضرور کریں. بچے راتوں کو جاگتے ہیں اور پھر جو ہے وہ بغیر سحری کھائے بھی 1 گھنٹہ پہلے سو جاتے ہیں کہ جی ہم نے کھا لیا تھا, بس رات کو ڈلیوری کروا لی تھی اور جب ہم نے نہیں کھانا ہمارا پیٹ بھرا ہے. سحری کی برکت سے ان کو محروم نہ ہونے دیں. چاہے اٹھ کے 1 گلاس پانی پی لیں, چاہے اٹھ کے ایک کھجور کھا لیں, لیکن وہ دعائیں جو فرشتوں نے کرنی ہے ان دعاؤں کے سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں اور نہ ہی اپنے بچوں کو محروم ہونے دیں.
सहरी के लिए जब उठे तो बड़ा ही खूबसूरत मामला है। तहज्जुद का वो वक्त है जब उठना ही है सहरी के लिए, तो फिर क्या कर लिया जाए, फिर तहज्जुद के भी कुछ नवाफिल पढ़ लिए जाए। जिसने दुआ नमाज नहीं पढ़नी वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली सजदे में चला जाए और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगे। ये वो वक्त है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमानी दुनिया पर आते हैं और आके सदा लगाते हैं, हल मिन साइलिन फऊतिया लहू, कि है कोई मांगने वाला वो मुझसे मांगे और मैं उसको अता करूं, है कोई हाजत रवाई करने वाला वो हाजत बयान करे मैं उसकी हाजत पूरी करूं, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला वो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसको बख्श दूं। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर रात आसमानी दुनिया पर आके बख्शिश के लिए सदाएं लगा रहे हैं, तो मैं और आप कितने महरूम हैं कि सहरी के लिए उठेंगे भी और फिर अपने आप को बख्शिश न करवाएं। तो लिहाजा वो सिर्फ डायरेक्ट जिन्होंने नहीं पढ़ी, वजू करना भी जरूरी नहीं है, उसके लिए वजू करना भी जरूरी नहीं है। अल्लाह से मांगने के लिए वजू की जरूरत नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए वजू की जरूरत है। अगर आपने सिजदारेज हो जाए, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगे और अपनी गुनाहों से अपने आप को आजाद कर लीजिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर रसूल पर तशरीफ लेकर जा रहे हैं कि आमीन कहते जाते हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, किसकी बात पर आमीन कहा, हमने तो किसी को कुछ कहते नहीं सुना। आपने फरमाया जिब्राइल अमीन आए थे, उन्होंने 3 लोगों पर लानत भेजी है और मैंने उन पर आमीन कहा। उनमें से सबसे पहला वो था कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना भेजे, तो मैंने कहा आमीन। दूसरा वो शख्स जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाए और उनकी खिदमत करके अपनी जन्नत ना कमाए, तो मैंने कहा आमीन। और तीसरा वो शख्स जो रमजान अल मुबारक को पाए और अपने गुनाहों की बख्शिश न करवाए, तो मैंने कहा आमीन। अल्लाह हमें हमारे गुनाहों से बख्शने की जुस्तजू करने की और कोशिश करने की तौफीक नसीब फरमाए और हमारी कोशिशों को इसमें कामयाब भी कर दे। अच्छा जी, और जब तहज्जुद के लिए उठे हैं तो हमने अल्लाह ताला से अपनी दुआएं गिड़गिड़ा के करनी है। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बताती चलूं कि 2 नापाकियां होती है, एक हैज की नापाकी और एक जनाबत की नापाकी है। अगर जनाबत की नापाकी है या हैज की नापाकी और आपने अभी पाकी का गुस्ल हासिल करना है, गुस्ल तहारत करना है और टाइम हो जाता है सहरी का, आपके पास गुस्ल का टाइम नहीं है, तो आप क्या करेंगी, वजू करने के बाद सहरी बनाएं और जल्दी से अपना सहरी का काम करके खत्म और फौरन उसके बाद गुस्ल कर लें। ठीक है, फजर की नमाज पढ़ना लाजिम है, जरूरी है। और अब आप चूंकि रोजा रख चुकी हैं और रोजा रखने के बाद अब जो गुस्ल तहारत होगा उसमें ना नाक की हड्डी में पानी चढ़ाया जाएगा, ना ही गरगरा किया जाएगा वजू करते हुए। समझ आ गई, क्योंकि आपका रोजा है और रोजे में खराबी हो सकती है। लेकिन इस बात को आदत नहीं बनाया जाएगा। कभी अगर ऐसा मामला हो गया है और आपके पास गुस्ल का टाइम नहीं है, तो बस फर्ज वजू करने के बाद आप सहरी खा सकती हैं और खाने के बाद जब गुस्ल तहारत कर सकते हैं। तो ये एक मसला था यहाँ पर। अजान से पहले नहीं, अजान के बाद, मैं अजान से बाद की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। अच्छा जी, उस अजान के बाद गुस्ल लिया जा सकता है, लेकिन उस गुस्ल में आप नाक की हड्डी तक पानी नहीं चढ़ाएंगे और गरगरा, जब आपने गले में हलक में पानी डालते हैं तो गरगरा नहीं करना, गरारे जैसे करते हैं ना, गरगरा सा। अब मामूल के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था दिन भर में, वो उसके लिए ये बात याद रख लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान मुबारक में हर फर्ज अमल का अजर 70 गुना बढ़ा दिया जाता है और हर नफिल का अजर जो है वो फर्ज के बराबर कर दिया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मामूल के हवाले से किया करते थे, रमजान मुबारक में वो बढ़ा देते थे, बढ़ जाया करते थे। आपके जो भी रूटीन के मामलात हैं, आपने रमजान मुबारक में उन मामलात को क्या करना है, एक्सट्रीम हद तक ले जाना है, बढ़ा देना है। जितना ज्यादा आपके अंदर इस्तेताअत है वो मामलात वैसे करने। फराइज को पूरा करने के हवाले से फर्ज नमाजें हैं, जैसे कि फर्ज नमाजों को क्या करें, खूबसूरत बना लें, उनके अंदर तिलावत को बढ़ा लें, उसका खुशू पैदा करने की कोशिश करें, उसकी क़याम को लंबा कर लें, सजूद को लंबा कर लें, उसमें दुआएं ज्यादा कर लें। और फराइज क्या है, मुख्तलिफ किस्म के हमारे फराइज हैं, हमारे घर के काम हमारे फराइज हैं, हमारे बड़ों की खिदमत हमारा फर्ज है, हमारे बच्चों के मामलात हमारे फर्ज हैं, उनमें हुस्न और खूबसूरती को ऐड कर लीजिए। और साथ साथ जो नवाफिल है उनको इबादत को बढ़ा दीजिए। नवाफिल क्या है,
فجر کی تو تہجد میں نے ابھی آپ کو بتائی نمازوں کے حوالے سے. اس کے بعد کیا ہے تہجد فرض نماز کے بعد جو شخص فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اشراق کا وقت ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اشراق کے 2 نفل پڑھتا ہے تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو پھر کیا کرنا ہے کہ جب ہم فجر کے نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد ذکر اذکار پھر قرآن پھر تسبیحات پھر کرتے کرتے 2-2.5 گھنٹے آرام سے گزر جاتے ہیں اور 2-2.25 گھنٹے کے بعد اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اشراق کے 2 نفل 4 نفل جتنے آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کو پڑھ لیجئے. پھر یہ اشراق کی نماز ہوگی. پھر اس کے بعد چاش کا ٹائم آتا ہے تو اشراق کے 1.25 گھنٹے کے بعد چاش کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. چاش کے نوافل کے حوالے سے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے یہ 4 نوافل پڑھ لیتا ہے, ویسے تو اشراق کے 8 بھی پڑھے جاتے ہیں نا, 4 بھی اور 8 بھی, تو جو شخص صبح کے یہ 4 ہے میرے بندے تو ان 4 نوافل سے غافل نہ ہونا, میں تیرے دن بھر کے سارے کاموں کا ذمہ لے لوں. چاشت کے نفل, چاشت کے 4 نوافل سے غافل نہ ہونا, میں تیرے دن بھر کے سارے کاموں کا ذمہ لے لوں گا. آج مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آتا اتنے سخت روزے آ رہے ہیں رمضان المبارک میں, مئی کا مہینہ کیسے روزے رکھیں گے, اتنی مشکل, اتنی گرمی, اتنا لوڈ شیڈنگ, یہ کیسے ہوگا. تو کیا کرنا ہے, 4 نفل اشراق کے پڑھ لیجئے, اللہ اپنے ذمہ لے لے گا. اس کے علاوہ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے بھی یہ اشراق کے نوافل ہمارے لیے بہت زبردست ہیں. اور اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو مسنون اذکار جس میں آتا ہے کہ جو شخص 7 مرتبہ صبح فجر کی طلوع ہونے سے پہلے یہ پڑھ لیتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم, تو پھر کیا ہے یہ 7 مرتبہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے کاموں کا کفالت اٹھا لیتا ہے. تو ذمہ اللہ اٹھا لیتا ہے. مشکل اگر آپ کو لگتا ہے تو یہ 7 اگر آپ 4 سے نہیں پڑھ پا رہے تو کم سے کم یہ 7 دفعہ یہ آیت پڑھ لیں, انشاءاللہ روزہ رکھنا آپ کے لیے ضروری, اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا اور باقی معاملات بھی سارے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سبھی روزہ رکھتے ہیں تو ہم میں سے سب سے زیادہ کس روزے دار کو اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جو ذکر سب سے زیادہ کرے گا. تو ذکر الہی سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا ہے. قد صمت نجا, بول سکو تو اچھا بولو ورنہ چپ رہو, ٹھیک ہے نا. تو اگر جو بولنا ہے تو اچھا بولنا ہے ورنہ خاموش رہیں, اور اگر نہیں بولنا تو پھر کیا کرنا ہے, اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر کر لیجئے. جب ذکر زیادہ ہوگا تو انشاءاللہ ہماری عبادات کا اجر بڑھ جائے گا. اور ذکر میں کیا کرنا ہے, تسبیحات. تسبیحات کون سی ہیں؟ درود شریف پڑھ لیجئے, لا الہ کی تسبیح پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ, پھر تیسرا کلمہ ہے, پھر چوتھا کلمہ ہے, پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ رب العرش العظیم, پھر استغفار ہے, پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے. کتنی تسبیحات ہیں, ان کو پڑھتے رہیے, چلتے پھرتے کرتے رہیے, اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھیے. کہ تو چلتے پھرتے ہم نے کر لیا. اس کے علاوہ اور کون سے ذکر کی شکل ہے؟ مسنون اذکار, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے جو دعائیں پڑھتے تھے ان دعاؤں کو اپنی زبانوں پہ جاری کیجیے. نماز کے بعد کے مسنون اذکار کو پڑھیے. پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ذکر کے حوالے سے نماز ذکر کی بہترین شکل. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بتایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے. وہ کون سا ذکر ہے جو اللہ نے نازل کیا؟ یہ قرآن پاک. ویری گڈ. تو اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیجیے. اللہ نے فرمایا نا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ, اس رمضان کے مہینے میں تو اس قرآن کو اتارا. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, تمہیں چاہیے کہ اس رمضان کی اس قرآن کی خوشی مناؤ. تو یہ تو مہینہ ہی قرآن کی نعمت کی خوشی کو منانے کا مہینہ ہے. اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جڑانے کا مہینہ ہے. اس کی تعلیم کو سیکھنے سکھانے کا مہینہ ہے. اس کی تعلیم کے اوپر عمل کرنے اور کروانے کا مہینہ ہے. سنتوں کو سیکھ کر اپنے اوپر اللہ کے احکامات کے رنگ کو اپنے اوپر ڈال کے صفت اللہ کو چڑھانے کا مہینہ. اس مہینے سے مجھے اور آپ کو کیا ملے گا, اس کا فیصلہ کرے گا میرا اور آپ کا تعلق بالقرآن اس مہینے میں کیسا رہتا ہے. تو لہٰذا اس تعلق کو قائم کر لیجئے. اس کے ساتھ ہر وقت اپنے تعلق کو استوار کیجئے. ذکر کی یہ بہترین شکل ہے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق زیادہ سے زیادہ بڑھا لیں.
کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ فجر کا وقت، فجر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ان القرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا قرآن کیا ہے؟ مشہود ہے، شہادت دے گا قیامت والے دن. تو فجر کے بعد ضرور آپ کوئی نہ کوئی قرآن پڑھنے کا معاملہ کر لیجیے. دوسرا تعلق کیسے ہوگا؟ دورہ تفسیر القرآن اٹینڈ کر کے. بہترین طریقے سے جب ہم دورہ تفسیر القرآن اٹینڈ کرتے ہیں تو پھر ایک سیٹنگ میں انشاءاللہ جب ہم 2 آیات کو سمجھ کر پڑھنا یا پڑھانا 100 نوافل سے بہتر ہے، اور 100 آیات کو یا ایک چیپٹر ایک باب کو سمجھ کر پڑھنا یا پڑھانا 1000 نوافل سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی 1000 نوافل گھر میں پڑھ سکتا ہے، کوئی 100 نوافل گھر میں اکیلے بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. تو 2 آیات سے کتنی زیادہ ہم آیات پڑھیں گے انشاءاللہ. تو جب ہم دورہ تفسیر القرآن جس میں ہم ڈیٹیل سے قرآن پاک سے گو تھرو کرتے ہیں، پورا دورہ کرتے ہیں، پورا دور کرتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ 1000 نوافل پڑھنے کے اجر کو سمیٹنے کا معاملہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر تیسرا طریقہ قرآن کے ساتھ تعلق کے حوالے سے تراویح کو پڑھنا، تراویح کا اہتمام. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن کا پورا دور کیا کرتے تھے. حضرت جبرائیل امین کے ساتھ سناتے تھے، جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا وہ جبرائیل امین کو سناتے تھے. اور آخری جو سال تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دور فرمائے، پورے رمضان المبارک میں 2 دور کیے، یعنی کہ 2 دفعہ پورے قرآن سے گزرے. اور جیسے ہم دوسری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ تھا وہ یہ تھا، سنت موقعہ تو نہیں کہیں گے، سنت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رات کو قیام اللیل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 21، 23 اور 25ویں رمضان المبارک کی رات کو. 3 راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23، 25 اور 27 میں غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باجماعت نماز قیام اللیل کی پڑھائی. تو جب چوتھے دن بھی صحابہ کرام اسی طرح طاق رات میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، اس لیے کہ اگر میں آج بھی نکل آتا تو آپ نے فرمایا تو پھر اس کو سنت موقدہ سمجھ کر تم اس کو اپنے لیے لازم کر لیتے اور پھر میری امت مشقت میں پڑ جاتی. تو حضرت عمر کے دور میں ان دونوں سنتوں کو جمع کر دیا گیا. کون سی سنت کو؟ قیام اللیل کی، کہ رات کو پوری رات کے وقت کی نوافل کے اہتمام کو، اور ساتھ ہی پورے کے پورے قرآن کو نماز میں پڑھنے کی سنت کو. تو یہ دونوں چیزیں جب جمع کر دی گئی تو پھر اس کو بنا دیا گیا تراویح. ٹھیک ہے، اس کو بنا دیا گیا تراویح. کچھ 8 پڑھتے ہیں، کچھ 20 پڑھتے ہیں، لیکن پوری کوشش کیا ہوتی ہے کہ اس تراویح کے دوران ہم پورے کا پورا قرآن مجید جو ہے وہ سنا لیں یا سن لیں. تو جو لوگ سنا نہیں سکتے وہ سن لیتے ہیں. سننے یا سنانے، پڑھنے یا پڑھانے والے کو ایک ہی جیسا اجر ملتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آتی ہے کہ جس نے رمضان المبارک میں ثواب کی نیت سے قیام کیا رات کو تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو جی اس قیام میں تہجد بھی شامل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس میں بات نہیں ہے. اگر اس کو آپ تہجد کے ساتھ میں لانا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ رات کے قیام کی اس کے اندر بات آتی ہے. لیکن چونکہ تراویح کا اہتمام تو ارلی ہوتا ہے، عشاء کے بعد والی نماز میں ہوتا ہے، تو پھر قرآن سننے کا اہتمام تو پھر ہم اسی میں کر سکتے ہیں. تہجد سے پہلے والے وقت میں ہم اہتمام نماز میں قرآن کا نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد دعا. یہ تو شہر الدعا بھی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ بھی ہے. اس میں بہترین اوقات جو کہ دعا کی قبولیت کے ہیں وہ سحری کے اوقات اور افطاری کے اوقات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر افطار سے پہلے لوگوں کو جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرماتا ہے. ہر افطاری سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا میں آپ سے قریب ہوں اور آپ سے میں بات کرتا ہوں، آپ سے قریب ہو کر بات کر سکتا ہوں، کیا اتنا کوئی اور بھی قریب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ آخری وقت میں ایک امت آئے گی، وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی،
اس امت کو ایک ایسا مہینہ ملے گا جس میں وہ سوکھے ہونٹوں، پیاسی زبانوں اور دھسی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اور بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھیں گے تو مجھ سے دعا کریں گے، تو میں ان سے اس وقت کتنا قریب ہوں گا کہ جب میں تجھ سے بات کرتا ہوں تو تیرے اور میرے درمیان 70,000 پردے ہوتے ہیں، اور میری وہ امت کے لوگ جب مجھ سے بات کریں گے دعا کے وقت، افطاری کے وقت دعا کریں گے تو میرے اور ان کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اس کو قبول کرنا مجھ پر لازم ہے۔ یہ افطاری سے پہلے مزدور کی مزدوری ملنے کا، اس کی اجرت ملنے کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم کو استعمال کیا کریں، اس ٹائم کو ہم پکوڑے فرائی کرنے میں کچن میں لگا دیتے ہیں۔ اس افطاری کے ٹائم سے پہلے بیٹھ جائے کریں دسترخوان کے اوپر، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر پکوڑے سموسے ٹھنڈے بھی ہو جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہ بہترین وقت جبکہ بے حجاب اللہ سبحانہ تعالیٰ اور مومن بندہ ایک دوسرے سے بات چیت کر کے دعا مانگ رہا ہے، اس دعا کے وقت کو اپنے لیے کیش کرا لیجیے، اپنے بچوں کو بٹھائیے، اپنے بچوں کو سنائیے، آج کا جو پڑھا تھا وہ ڈسکس کیجیے، بچوں سے دعائیں منگوائیے، بچوں کو کہیں آج تم دعا مانگو، آج یہ مانگے گا، کل وہ مانگے گا، پرسوں تمہاری باری ہے، اس طرح بچوں کو بھی دعائیں مانگنے کا طریقہ آئے گا۔ بچوں کو دعائیں سکھائیں، پھر بچوں کو بتائیں کہ چلو آج تم نے سب کو آگے ایک ایک کھجور رکھنی ہے، اس کے روزے کھلنے کا اجر تم تک پہنچے گا۔ تو لہٰذا یہ بچوں کو ٹرین کرنے کا بہت بہترین طریقہ اور ذریعہ بھی ہے، اور اس وقت بیٹھ کے قرآن جو پڑھا ہوا ہوگا اس کو چھوٹا سا تھوڑا سا ڈسکس بھی کر لیجیے، اور بہترین اصول بھی اپنے لیے سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ بہترین وقت ہے افطاری کا وقت، سحری کے وقت بھی مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو دعائیں مانگی جائیں گی ذکر الہی میں آپ کی دعائیں ہو رہی ہیں شامل، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرماتا ہے۔ پھر لیلۃ القدر میں مانگی ہوئی دعائیں، لیلۃ القدر میں بھی دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرماتا ہے۔ ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو رمضان المبارک کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفاق فی سبیل اللہ بہت کثرت سے کیا کرتے ہیں۔ حدیث کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی سخاوت تیز چلتی ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی رمضان المبارک میں، اتنی زیادہ۔ ایک شخص کا پتہ چلا، وہ بہت زیادہ بڑے بزرگ تھے، امیر نہیں تھے لیکن بہت بزرگ تھے۔ وہ مدینہ میں گئے ہیں تو ان کے ساتھ جو دوسرے ساتھی تھے وہ بہت زیادہ امیر کبیر تھے، اور ان کو اللہ نے بہت نوازا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جو غریب والے بزرگ تھے وہ جب رمضان المبارک میں مدینہ میں جاتے تھے تو اپنی جگہ رہائش سے مسجد نبوی تک پہنچنے میں اپنی جیب کے اندر سے ہاتھ نکال کے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور ان کی جیب بھری رہتی تھی اور ادھر اور ادھر دیے جاتے تھے، جن کو دیکھ کے لگا کہ تیز چلتی ہوئی ہوائیں کیا ہوگی جو ان کا انداز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اس سے بھی زیادہ۔ آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت آ جاتی ہے، دنیا کی محبت آ جاتی ہے۔ آج غنی کون ہے؟ آج غنی وہ ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے نا، وہ غنی نہیں ہے۔ آج غنی وہ ہے جس کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہے، دنیا کی محبت سے اس کا دل غنی ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت بھری ہے، اور وہ اپنے مال کو صبح و شام آگے پیچھے دائیں بائیں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ عام دنوں میں خرچ کرنے کا تو اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کے اجر کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں ہر کام کا اجر کتنا بڑھ جاتا ہے؟ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو 700 گنا تک اجر کا وعدہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دیتے ہیں۔ تو 70 کو جب آپ 700 ٹائمز ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 1 روپیہ خرچ کرنے سے، اخلاص سے، نیت سے حلال مال کا 1 روپیہ خرچ کریں گے رمضان المبارک میں تو 49,000 روپیز خرچ کرنے کا اجر سمیٹیں گے۔ اللہ ہمیں کثرت سے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ خصوصی طور پر صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگا دیجیے، صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگا دیجیے، مسجد بنا دیجیے، قرآن کی اشاعت کروا دیجیے، قرآن کی جو دینی کتب کی اشاعت کروا دیجیے، دینی کتب ڈسٹریبیوٹ کروا دیجیے، کوئی عالمہ کے اوپر پیسہ لگا دیجیے جو معلمہ بن رہی ہے، جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے اوپر اپنا پیسہ لگا دیجیے، اور جو ہے بہتر کوئی کنواں کھلوا دیجیے، کہیں پانی لگوا دیجیے، کسی کے لیے رمضان کے روزے کی افطاری کے بندوبست کروا دیجیے۔
کسی بھی طرح کے صدقہ جاریہ کے معاملات کروائیں گے، یہ ایسے معاملات ہیں کہ ان لمیٹڈ اجر کی طرف لے کر جاتے ہیں انسان کو۔ اگر کوئی اتنی استطاعت نہیں کر سکتا کہ پوری کی پوری مسجد بنا دے، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک بٹیر کے بیٹھنے کی جگہ ہی مسجد میں بنا دے، اس کے پہلی اینٹ رکھتے ہی جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اور جنت میں گھر تو بن جاتا ہے، اور پھر جب وہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، وہاں عبادات کیے جاتے ہیں، تو درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، اور نیور اینڈنگ اور نان اینڈنگ اجر کے سودے ہیں جو ان معاملات کے کرنے سے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کثرت سے ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ رب بڑا قدردان ہے، وہ ناقدری نہیں کرتا، وہ 1 روپیہ دینے والے کو کتنے عطا فرماتا ہے، دنیا میں عطا فرماتا ہے تو آخرت میں کتنا عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک اولاد یا کسی کو آپ نیک کام سکھا دیں گے تو اس کا بھی بہترین اجر ملتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا میں نیک ہوں؟ تو انہوں نے اس کو پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں کرتا ہوں۔ تو کہا پھر تم نیک ہو۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں آتا ہے او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تو اپنے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے، اپنے معاملات میں، اپنے کاموں میں اپنے والدین کو ضرور اپنی دعاؤں کا حصہ بنا کے رکھیے۔ اب افطاری کا معاملہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سنت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح افطار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری میں تازہ کھجور پسند تھی، اگر وہ نہیں ملتی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوکھی کھجور سے بھی افطار کر لیتے تھے، یا نہیں ہوتی تھی تو پانی سے افطار کر لیتے تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے چلے جاتے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب آتے تھے تو پھر جو کھانا میسر ہوتا تھا اس کو کھاتے تھے، اگر نہیں ہوتا تھا تو کچھ نہیں کھاتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمک سے افطار کرنے کا کوئی کانسیپٹ ہمیں نہیں ملتا، ٹھیک ہے، پانی سے یا کھجور سے افطار کرنا ملتا ہے، مسنون دعا کے ساتھ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگتے تھے جو ٹی وی میں آتی ہے، کیا آتی ہے؟ نہیں، ایک تو آتی ہے نا، ایک تو جو مسنون دعا، جی میں بتا رہی ہوں، جو ٹی وی میں آتی ہے وہ کون سی آتی ہے؟ اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت علی رزقک وافطرت، یہ بھی مسنون دعا ہے۔ اور دوسری دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ حق رگیں تر ہو گئی، پیاس جاتی رہی، اور میرا اجر اللہ کے ہاں ثبت ہو گیا۔ تو جس وقت آپ دعا کھولنے سے پہلے مانگیں گے وہ کون سی مانگیں؟ اللہم انی لک صمت و بک، تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا، وعلیک توکلت، تو تجھ پر توکل کیا، تیرے رزق سے میں نے اختیار کر لیا۔ اس طرح کر کے آپ بسم اللہ پڑھ کے افطاری کر لیں، اور جب آپ افطار کر لیں، اپنا روزہ کھل جائے، تو پھر یہ دوسری دعا مانگ لیجئے کہ رگیں تر ہو گئی، پیاس جاتی رہی، اور میرا اجر اللہ کے ہاں سخت ہو گیا۔ تو یہ دونوں ہی دعائیں جو ہیں یہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ سنت کا بہترین اجر جو ہے وہ ضرور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ خود تو افطاری کر لیں گے، لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کی افطاری کا بھی خیال رکھیے، دوسروں کو بھی افطار کروائیے، لوگوں کے گھروں میں کھجور بھیجوائیے، افطاریاں بانٹیے، افطاریاں بھیجیے، لوگوں کے روزے داروں کی روزوں کو افطار کروائیے، کیونکہ جو کسی روزے دار کے روزے کے کو افطار کرواتا ہے تو اس کو اس روزے دار کے برابر اجر دیا جاتا ہے، اور روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ تو گویا آپ کو اپنے روزے کا تو اجر ملنا ہی ملنا ہے، کسی اور کے روزے کا بھی اجر آپ کو انشاءاللہ اس سے مل جانا ہے۔ جب ہم روزے افطار کرواتے ہیں تو یہاں پر ایک اور بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گھروں میں تو خوب دسترخوان سجا لیں اور تیار کر لیں اور افطار کر لیں، لیکن جو ہمارے آس پاس کے جو پڑوسی ہیں، جو غریب، جو آبادی یا جو جس کے کہہ لیجیے ملازموں کی فیملی رہتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھائے، اس کا ہمسایہ ہو کر۔ آپ نے یہ بھی تلقین فرمائی کہ اپنے ہنڈیا کی پکتی ہوئی خوشبو سے اپنے پڑوسی کو اذیت نہ کریں۔ تو گویا ہماری پکتی ہوئی خوشبوئیں جو جاتی ہیں وہ پکوڑوں کے فرائی ہونے کی، تو اپنے بھی کھانے میں سے تھوڑا سا کھانا ان لوگوں کو ضرور بھیجا کریں۔ تو یہ بھی آپ نے ضرور کرنا ہے۔ پھر تراویح کے جو معاملات آتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔
تراویح کے لیے بھی بندوبست کیجیے، جانے کا پورا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، لیکن خدا را اس بات کا خیال رکھیے کہ جب آپ تراویح کے لیے جائیں تو باقاعدہ پردے کی حالت میں جائیں، کیونکہ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج جو عورتوں کے حالات ہو گئے ہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے جو 1450 سال پہلے حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ جو حالات آج عورتوں کے ہو گئے ہیں، اگر ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو دیکھ لیتے تو ان کو مسجد آنے سے منع فرما دیتے، اس زمانے میں منع فرما دیتے جو حضرت عائشہ فرما رہی ہیں۔ تو آج اگر ہم مسجد جا رہے ہیں تو خدا را اپنے پردے کے اہتمام سے جائیے۔ مسجدوں میں خواتین جاتی ہیں، خوب تیار ہو کے جاتی ہیں، خوب خوشبوئیں لگا کے جاتی ہیں، اور یہ پتلے سے باریک سے شفون کے دوپٹوں میں چلی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی کو ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ ضرورت نہیں، اپنے پردوں کے اہتمام کے ساتھ جائیے۔ پھر نماز کے حوالے سے تھوڑی سی ایک اور بات کر دوں کہ جو خواتین نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد جانے کا اہتمام کرتی ہیں وہ مسجد جانے کے آداب سیکھیں، مسجد جانے کے آداب قرآن کسی بھی کتاب سے پڑھیں اور پھر جائیں۔ نہ صفوں کا پتہ ہوتا ہے، نہ کھڑے ہونے کا پتہ ہوتا ہے، جگہ نہیں دیتی، کندھے سے کندھا جوڑنا ہے، پیر سے پیر ملانا ہے، صفوں کا خیال رکھنا ہے، 2 عورتیں یہاں کھڑی ہیں، 2 وہاں کھڑی ہیں، ان کو ہلایا جاتا ہے تو پنکھے کے نیچے مجھے جگہ مل جائے، صرف اے سی کے آگے مجھے جگہ مل جائے، میں نہیں ہلوں گی۔ مختلف قسم کی لڑائیاں اور بدتمیزیاں اور یہ سب مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ خدا را ان باتوں کا خیال رکھے، جو مسجدوں میں جاتی ہیں وہ مسجد کے آداب سیکھیں اور پھر مسجد میں جائیں، نہیں تو یہ نہ ہو کہ الٹا وبال حاصل کر کے واپس آ جائے۔ ہماری آپ کہہ لیجیے قوم کے اندر حیثیت قوم یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ میں پچھلے عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بیٹھی ہوئی تھی تو میرے ساتھ ایک خاتون تھی اور وہ کینیڈا سے آئی تھی نماز پڑھنے کے لیے عید کی، اور وہ بیچاری ہر بندے کو دیکھ کے نا سر اپنا نیگیٹو میں ہلاتی، نفی میں ہلاتی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی یہاں پر لوگوں کو مسجد میں آنے کا طریقہ ہی نہیں پتا، یہ مسجد میں آئے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہاں آپ لوگ کیوں نہیں بتاتے کہ مسجد میں کیسے آیا جاتا ہے۔ اس دن میں نے یہ سوچ لیا کہ اپنے لیکچر میں میں نے کم سے کم رمضان میں اور پھر رمضان ختم ہوتے ہوئے جب ہم عید کا ٹائم آئے گا مسجد میں جانے کے آداب آپ لوگوں کو ضرور سکھانے ہیں۔ یہ ہم جاتے ہیں اور وہاں جا کے ہم الٹا وبال اپنے گلے ڈال کر آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آخر جب لاسٹ عشرہ آتا ہے تو لاسٹ عشرے کے اندر 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اور ایک ہے اعتکاف اور دوسرا ہے لیلۃ القدر۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ جو ایک بستی سے اگر ایک آدمی کر دیتا ہے تو وہ پوری بستی کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ تو اعتکاف فرض کفایہ ہے اور ہر ایک کے لیے کرنا لازم نہیں ہے، لیکن حکم ہے عاکفون فی المساجد، مسجدوں میں اعتکاف کرو۔ تو مردوں نے تو اعتکاف ہر حال میں مسجد میں ہی کرنا ہے۔ ہمارے یہاں خواتین کے مسجد میں اعتکاف کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہوتی، لہٰذا ہم خواتین اگر گھروں میں بھی ایک کارنر بنا دیں اور پھر اعتکاف کا مطلب بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ عاکفہ کا مطلب ہوتا ہے کٹ جانا، الگ ہو جانا۔ تو اگر ہم دنیاوی کام کاج سے کٹ کر الگ ہو کر بیٹھ جائیں گے ایک کونے میں، اپنے آپ کو محصور کر لیں گے اور اللہ کی عبادت میں ہم مشغول ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی خواتین کو بھی پورے اعتکاف کا اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔ ہاں، دنیاوی کاموں سے ہٹ کر جب ہم قرآن پڑھنے کے لیے یہاں پر بیٹھیں گے دورہ قرآن میں، تو انشاءاللہ اگر ہم اس میں بھی اعتکاف کی نیت کر لیں گے کہ ہم دنیا کا کوئی بات کام نہیں کریں گے، ہم صرف اور صرف اللہ کی بات کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کو اس سارے عمل کو میرے لیے اعتکاف کا اجر لکھ لینا، تو انشاءاللہ اللہ وہ بھی لکھیں گے۔ سنت اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 20 رمضان مبارک سے کیا جاتا ہے، اور جب تک کہ چاند نظر نہیں آتا تب تک 20 رمضان مبارک کی اثر کے بعد جس نے معتکف ہونا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، اور جیسے ہی سحری افطاری ہوتی ہے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، اس کا اعتکاف اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔
10 دن کا یا 9 دن کا سنت اعتکاف ہوتا ہے، لیکن اس سے کم کا اگر کیا جاتا ہے تو وہ سنت اعتکاف نہیں کہلائے گا، وہ نفل اعتکاف کہلائے گا۔ وہ 5 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 6 دن 7 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، اور چند گھنٹوں کا بھی ہو سکتا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران بھی ہو سکتا ہے۔ جتنی بھی دیر کا کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے اجر کی وعدے کریں، اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو بنی اسرائیل کے 2 لوگوں کا واقعہ بتایا، اور اس میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 2 لوگ تھے۔ ایک شخص وہ تھا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس نے پورے 1000 سال تک جہاد کیا۔ دوسرا وہ شخص تھا جو ساری رات عبادت کرتا تھا اور سارا دن جہاد کرتا تھا، اور اس نے یہ کام 1000 سال تک کیا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ان لوگوں کی اتنی لمبی عمریں ہوتی تھی کہ 1000 سال تک انہوں نے یہ کام کیا، ہماری تو چھوٹی عمر ہوتی ہے، تو ہم تو اس اجر سے محروم رہ گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرما دی، انا انزلناہ لیلۃ القدر وما انزلناک لیلۃ القدر۔ تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ایک رات میں کرنے والی عبادت جو 83 سال کی عبادت بنتی ہے، اس میں کرنے کا کتنا اجر اور کتنا ثواب ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ میں اور آپ اس اجر کو سمیٹ ہی نہیں سکتے، جان ہی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر کی رات میں ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخشش مانگو، تم مانگو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تو معاف کرتا ہے، معافی کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ کی بخشش ہے جو میں نے اور آپ نے مانگنی ہے۔ یہ وہ بخشش، وہ عبادت ہے جو اللہ کے نبی کو، آدم علیہ السلام کو سب سے پہلی عبادت سکھائی گئی، استغفار مانگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی عبادت سکھائی، استغفار کرو۔ تو استغفار کو لازم پکڑ لیجئے، آج سے ہی پکڑ لیجئے استغفار کو اپنے لیے۔ روزانہ سید الاستغفار ضرور کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں 100 مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہوں، تو 100 مرتبہ سے کتنے گنا زیادہ مجھے اور آپ کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سے اپنے آپ کو استغفار کے لیے لگا لیجئے، کھپا دیجئے، تاکہ جب رمضان المبارک میں داخل ہو تو انشاءاللہ بخشائے بھی داخل ہو، ورنہ اگر ایسے ہی رمضان المبارک میں داخل ہو گئے تو پھر اپنی گندگی، غلاظت اور گند اور نجاستوں کو دھونے میں بڑا ٹائم لگ جائے گا۔ اللہ کی رحمتیں اور بخششیں اور خزانے سمیٹنے میں بڑے دن لگ جائیں گے۔ تو پہلے سے اسپریچولی اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیجئے، تیار کر لیجئے۔ کبھی بھی گندے برتن میں، نجاست لگے برتن میں کھانا ڈال کے کھانے کو دل نہیں چاہتا، نہ کسی دینے کو دل چاہتا ہے، نہ کسی کو دینے کو دل چاہتا ہے، نہ خود کھانے کو دل چاہتا ہے۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رحمتیں برسا کر ہم پر اچھا لگے گا کہ ہم غلاظتوں سے بھرے دل لے کر ہم رمضان مبارک میں داخل ہوں؟ وہ رب تیار بیٹھا ہے معاف کرنے کے لیے، ہر ایک کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ وہ تو ہر رات تہجد کے وقت صدائیں لگا رہا ہے، حل من سائل فأوتی لہ، کوئی ہے مانگنے والا مجھ سے مانگے اور میں اس کو بخش دوں۔ وہ بخشش طلب کرے میں اس کو نہ بخشوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں گے تو کیا وہ مجھے اور آپ کو بخشے گا؟ نہیں، ہم خود ہی نرم پڑ جاتے ہیں، ہم خود ہی کمزور ہو، ہمارے دیوں میں نا تیل بہت ناقص ہے، ہم خود ہی کمزور پڑ جاتے ہیں، ہم خود ہی نہیں اپنی بخشش چاہتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے بخشش کی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کو یہ یقین ہو گیا کہ میں بخشنے پر قادر ہوں، میں اس کو بخش دیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میرے پاس پلٹ کر آتا ہے اور مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے تو میں اس کے لیے فرشتوں کو زمین آسمان سجا دینے کا حکم دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ اپنے اپنے گناہوں پہ توبہ کر لیجئے، اپنے اپنے گناہوں کو معافی کے حقدار بنا لیجئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کثرت سے بخشش کو طلب کر لیجئے۔ لیکن یاد رکھیے گا 3 بدبخت ایسے ہوتے ہیں جن کی دعا لیلۃ القدر میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ 3 بدبخت ہیں، حدیث میں آتا ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اتنا سب کرنے کے بعد بھی ایک تو وہ ہے جو حرام کھانے والا، جو شخص حرام رزق پہ پلا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔
تو اپنے پیٹ کی حفاظت کرنی. میں نے آپ کو پچھلا لیکچر دعا کے اوپر دیا تھا نا, کن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ اپنے پیٹ کی زبان کی حفاظت کر لیجئے, رزق حلال اپنے اندر لے کر جائیے تاکہ آپ کی دعائیں مستجاب ہو جائیں. دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں, سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں کینہ ہوتا ہے. کینہ, ایک دوسرے کے لیے ill feelings رکھنا, فلانی تو ہے ہی ایسے, وہ تو ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہے. اگر یہ کینہ کسی کے لیے دل میں آ رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر تکبر پایا جاتا ہے, کیونکہ آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں تبھی تو دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں. جب اپنے آپ کو برا تکبر سے اچھا سمجھ رہے ہیں, میں آپ کے اندر آ گئی اور آپ دوسرے کو برا سمجھ رہے ہیں, تو پھر آپ چغلیاں بھی کریں گے, بہتان بھی لگائیں گے, اور آپ پھر ان کو ساتھ غیبت کا معاملہ بھی کریں گے. تو لا يدخل الجنت قاطع, قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوتا. اور یہی چیزیں ہم سے ہمارے رشتوں کو کٹوا دیتی ہیں. تو وہ شخص جس نے قطع رحمی کی ہوئی ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کی کیا دعا قبول ہوگی؟ اس کی کوئی دعا نہیں قبول ہو سکتی. تو کینے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. دوسرا کیا تھا؟ اپنے پیٹ کی حفاظت کرنے والا, یعنی کہ رزق حرام کھانے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں, ان کی دعائیں قبول نہیں کرتے. اور 3 وہ بدبخت ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں علیحدہ سے فرماتے ہیں, ایک وہ ہے جو سود کھانے والا ہے, ایک وہ ہے جو عادی شرابی ہے, اور تیسرا وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے. ان 3 لوگوں کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی, چاہے لیلۃ القدر ہی کیوں نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے. لہذا اگر کوئی کھوٹ کھپٹ, گندگی, نجاست سے بھرے ہیں دل, تو پھر اپنے آپ کو ان سے صاف کر لینے کی ضرورت ہے. یہ مہلت عمل موجود ہے. دعاؤں سے, استغفار سے اپنے دلوں کو پاک کیجیے, گناہوں سے اپنے آپ کو آزاد کیجیے, اللہ کے حضور بخشش طلب کر لیجیے. کچھ چیزیں ہیں جن سے گناہوں جو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور کچھ چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر روزہ ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ روزہ کیسے ٹوٹتا ہے؟ دانستہ یا نادانستہ, ٹھیک ہے. اگر تو دانستہ روزہ توڑا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے. اور کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے لگاتار مسلسل بغیر شرعی عذر کے. 60 روزے لگاتار مسلسل. جان بوجھ کے کیسے توڑا جاتا ہے؟ کیا تو جان بوجھ کے آپ کچھ کھا لیں گے, میرے سے نہیں رکھا جا رہا, میں تو کھا رہا ہوں یا پی رہا ہوں. دوسرا, میاں بیوی کا تعلق قائم ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے؟ 60 روزے لگاتار مسلسل بغیر کسی شرعی عذر کے. اگر نہیں کر سکتے, استطاعت نہیں پاتے, تو پھر کیا کرنا ہے؟ 60 ایک غلام آزاد کرنا ہے. غلام تو آج ہے نہیں, تو پھر 60 مسکینوں کو صبح شام کا کھانا کھلانا جو ہے وہ اس کا کفارہ ہے. اگر آپ نے روزہ رکھا اور آپ نے روزہ کھول لیا, یا آپ ایسے مریض ہیں جو دائمی مریض ہیں, فور ایور آپ کو کچھ دوائیاں ہیں وہ کھانی ہی کھانی ہیں, آپ ان کے بغیر نہیں چل سکتے, تو آپ دائمی مریض ہیں, کرونک پیشنٹ ہیں, یا آپ اتنے بوڑھے اور ضعیف ہو چکے ہیں کہ آپ روزے کے رکھنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے, تو پھر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بوڑھے شخص کو روزہ نہ رکھ کر فدیہ دینے کی گنجائش دے دی. ٹھیک ہے, تو فدیہ دینے کی گنجائش موجود ہے. فدیہ کیا ہوگا؟ ایک روزے کا فدیہ ہے 2.25 کلو گندم. ایک روزے کا کتنا فدیہ ہے؟ 2.25 کلو گندم, یا اس کی قیمت. یہ تو کم سے کم فدیہ ہے جو تقریباً آج کے دور میں 100 روپے 120 روپے تک بنتا ہے. لیکن یہ کم سے کم ہے جو کسی غریب کو بھی دینا ہے. ہم الحمدللہ معاشرے کے اس کھاتے پیتے طبقے سے بلونگ کرتے ہیں جو بہت اچھا کماتے ہیں الحمدللہ. تو اس میں فدیہ جو ہے وہ گندم سے لے کے کھجور اور کشمش تک بھی آتا ہے. تو جو آپ کی مالی استطاعت ہے اس کو کیسے ہم نکالیں گے کہ جب آپ ڈائن آؤٹ کرنے کے لیے باہر کھانے جاتے ہیں تو پر ہیڈ آپ کا کیا ایکسپینسز آتے ہیں, پر ہیڈ آپ کتنا ایزیلی افورڈ کر سکتے ہیں. 500 روپے پر ہیڈ افورڈ کر سکتے ہیں تو 500 روپیہ فدیہ دیں گے. ایک روزے کا فدیہ 500 روپے, ٹھیک ہے.
اور اگر آپ 1000 روپے کا کھاتے ہیں، کچھ لوگ 2500 روپے پر پرسن بھی دیتے ہیں، تو بس پھر انہوں نے اتنا ہی فدیے کا معاملہ کرنا ہے. تو لوگ جو ہے اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ بھی 100 روپے کے حوالے سے اپنا فدیہ نکال رہے ہوتے ہیں. ایسی ہرگز بھی بات نہیں ہے. اپنی مالی استطاعت کے حوالے سے فدیہ نکالنا چاہیے. اچھا، فدیہ کب نکالا جائے گا اور قضا روزے کب رکھے جائیں گے؟ تو قضا روزے جو ہیں وہ اگلے سال روزے آنے سے پہلے روزے رکھ لینے چاہیے، کیونکہ حضرت عائشہ کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کثرت سے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے تو میں ان دنوں اپنے حیض سے چھوٹے ہوئے روزے رکھ لیا کرتی تھی. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے اگلے رمضان سے آنے سے پہلے اپنے قضا روزے پورے کر لیجئے. اگر آپ نے نہیں کیے پورے تو پھر اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ 3 ائمہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے وہ ادا نہیں کیے، اپنے قضا روزوں کو پورا نہیں کیا اور اگلا رمضان المبارک آ گیا، تو اب آپ نے ان جو روزے رہ گئے تھے ان کا فدیہ بھی دینا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو مکمل بھی کرنا ہے. تو یہ پینلٹی کے طور پر فدیہ بھی دیا جائے گا ان روزوں کا، اتنے روزوں کا جو بھی رہ گئے آپ کے، اور پھر ان کا ادا بھی کیا جائے گا. لیکن ایک امام جو حضرت امام ابو حنیفہ ہے، ان کی رائے کے مطابق پینلٹی نہیں ہے، کوئی فدیہ نہیں ہے، صرف اور صرف ان کی ادا ضروری ہے. ان کی ادا ہی کی جائے گی اور بعد میں اس کو کیا جائے گا. میرے خیال میں فدیہ دے دیا جائے تاکہ اپنے آپ کو پینلٹی کے حوالے سے ایک سزا کا معاملہ کیا جائے، تاکہ آپ ارلیسٹ سے ارلیسٹ اپنے فرائض کو مکمل کر لیں. کچھ چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دانستہ میاں بیوی کے تعلق سے اور کچھ کھا لینے سے، اس کا ہم نے کفارہ دینا ہوتا ہے. جان بوجھ کر اگر ہم نے الٹی کر دی، وامٹنگ کر دی جان بوجھ کے، دل متلا رہا تھا، طبیعت متلا رہی تھی اور ہم نے انگلی ڈالی اور الٹی کر دی، تو پھر کیا ہے؟ ہم نے جان بوجھ کے الٹی کی ہے. لیکن کیوں الٹی کی ہے؟ طبیعت خراب ہو رہی تھی. طبیعت اگر خراب ہو رہی تھی تو اس کا مطلب آپ کیا ہیں؟ مریض ہیں، بیمار ہیں. تو پھر آپ کو اس کی کفارہ نہیں دینا ہے، آپ کی قضا ہونی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ویسے ہی اوور ایٹنگ کی وجہ سے آپ کو بلیمیا ہے، نروزا کہ بھائی میں موٹی نہ ہو جاؤں، اور آپ اس کے لیے جو ہے الٹی کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ پھر اس کے لیے ٹوٹ جائے گا آپ کا روزہ. خود بخود جتنی مرضی الٹی آ جائے، خود بخود اگر وامٹنگ ہو جاتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جیسے کہ ارلی پریگنینسی میں آ جاتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پیریڈ شروع ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پیریڈ شروع ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ افطاری سے 1-8 منٹ پہلے بھی آپ کو پتا چلا کہ میرے تو پیریڈ شروع ہو گئے، تو آپ کا روزہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے لیے 12 بجے یا 10 بجے والا کوئی معاملہ نہیں ہے. بس اگر ڈیورنگ روزہ اگر آپ کے پیریڈ شروع ہو گئے تو روزہ ٹوٹ گیا. دوران روزہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حنفی مسلک کی رائے میں انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن زیادہ آراء کے مطابق انجیکشن چونکہ ایک اپنے اندر ایک انرجی لینے کا معاملہ ہے، گلوکوز کی ڈرپ انرجی لینے کا معاملہ ہے، تو لہٰذا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. آپ تو مریض ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی چھوٹ دیتی ہے، تو پھر انجیکشن لینا اور روزہ رکھنا، بھائی مریض کی صورت میں تو اللہ نے ویسے ہی چھوٹ دیتی ہے، پھر انجیکشن لے کے کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ آپ اتنی دیر اپنا آرام سے لگوائیے اور انجیکشن لیجئے، جو بھی آپ نے اپنی بیماری کا علاج کرنا ہے کیجئے، اور اس کے بعد اپنے روزوں کو مکمل کیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی اجر انشاءاللہ عطا فرمانے والے ہیں. ناک پہ قطرے ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ناک سے ڈائریکٹلی حلق میں جاتا ہے اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے. انہیلر لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر انہیلر کے ڈراپس آپ کو فیل نہیں ہوتے اور آپ انہیلر اسپیسر سے لیتے ہیں تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. زیادہ آراء کے مطابق انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بتا رہی ہوں، اگر دانت سے خون نکل رہا ہے اور خون کا ٹیسٹ آپ کے منہ میں آتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر تھوک کے اندر خون کی مقدار زیادہ ہے اور نگل لیتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر تھوک کی مقدار بہت، تھوک میں خون کی مقدار بہت کم ہے اور آپ نگل لیتے ہیں اور آپ کو ٹیسٹ نہیں آتا تو روزہ نہیں ٹوٹتا. سمجھ آ گئی؟ پنکش وغیرہ سی تھوک ہے تو آپ نگل لیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا. آج کل ویسے بھی دانت نکلوانے جاتے ہیں تو اتنا سکشن مشینز ہوتی ہیں کہ آپ کی حلق سے وہ گرنے ہی نہیں دیتے، تو آپ ڈیورنگ روزہ ڈینٹل ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں ایزیلی.
لفافے پر موجود اگر گم یا گلو وغیرہ لگی ہوتی ہے اور اس کو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس زبان سے اس کو وہ کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انیما لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر اگربتی، لوبان یا ایسی کوئی پرفیوم یا اسپرے یا جو آپ کے جو فریشنرز ہوتے ہیں، جب آپ نے اسپرے کیا اور اس کی فیومز آپ کو فیل ہو گئے یا پاؤڈر کے فیومز آپ کو فیل ہو گئے تو اس کا ٹیسٹ آپ کو فیل ہوتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سوئمنگ کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ سوئمنگ کرنے سے پانی حلق میں ضرور آتا ہے۔ کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جسم کے کسی بھی حصے سے خون اگر نکل آئے ادر دین حیض اور نفاس، جسم کے کسی بھی حصے سے خون آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نفاس اور حیض، میں نے آپ کو نفاس اور ایک تیسری چیز ہوتی ہے استحاضہ۔ استحاضہ کہتے ہیں انٹر مینسٹرل بلیڈنگ کو، کہ پیریڈز آپ کے ختم ہو گئے، اگلے پیریڈز ابھی آنے ہیں اور درمیان کا جو ٹائم ہے اس کے اندر آپ کی اسپاٹنگ شروع ہو گئی۔ اب میں کیا کروں؟ اب میں روزہ رکھ سکتی ہوں؟ نہیں، وہ پاکی کی حالت ہے، اس میں روزہ رکھا جائے گا۔ اس میں پیڈز روز ڈیلی اس میں غسل کیا جاتا ہے اور ہر نماز کے لیے نیا وضو اور نیا پیڈ لگایا جاتا ہے اور روزے آپ اس میں رکھیں گے۔ استحاضہ، کیونکہ خواتین کافی ساری ایسی عمر کی یہاں موجود ہیں جو کہ اب مینوپوزل، پری مینوپوزل فیز میں ہیں، تو اس میں استحاضے کا ٹائم یوزلی شروع ہو جاتا ہے، انٹرمینسٹرل اسپاٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسی معاملات میں کیا کرنا ہے؟ دنوں کا خیال رکھتے ہوئے 15 دن پاکی کے گزرنا ضروری ہوتے ہیں پیریڈز کے لیے۔ اگر 15 دن پاکی کے نہیں گزرے ہیں، درمیان میں اسپاٹنگ ہو گئی ہے، تو وہ استحاضہ کہلاتا ہے اور اس کے اندر آپ روزے رکھیں گے۔ بھول چوک کر کھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جب کوئی شخص بھول چوک کر کھا لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ رکھے، کیونکہ اس کے رب نے اسے کھلایا یا پلایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو مچھر یا مکھی وغیرہ حلق میں آ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹوتھ برش کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ بغیر ٹوتھ پیسٹ لگائے اگر ٹوتھ برش پھیر لیتے ہیں تو کئی دفعہ اس میں ٹیسٹ آ جاتا ہے ٹوتھ پیسٹ کا، یا اس کے اندر ایک فلیور، ایک فیومز، اسمیل سی ہوتی ہے نا ٹوتھ پیسٹ کی، تو اس سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ آپ سب کثرت سے روزے میں مسواک کیا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ اگر مسواک کے دوران آپ کے حلق میں کوئی اس کا تنکا بھی چلا جائے تو پھر بھی آپ کا روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آپ سے نے فرمایا مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور اللہ کو راضی کرنے والی ہے۔ خود بخود کہہ آ جائے چاہے وہ منہ بھر کر ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے سر پر پانی بہانا، نہانا، شیمپو لگانا، پاؤڈر لگانا، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جلد پر اگر کسی قسم کی اینٹی سیپٹک لوشن، کریم یا کوئی ڈیٹول وغیرہ لگایا جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھوں میں سرما یا پھر تیل کا استعمال جو ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان کی میل نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کانوں میں قطرے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یوزلی کانوں کے اندر ایسے فولڈز اور بل ہوتے ہیں اور اس میں سے آپ کو ٹیسٹ حلق میں فیل نہیں ہوتا، یوزلی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو دو آراء ہے حنفی مسلک کے تحت، کانوں میں تیل ڈالنے سے، کانوں میں دوائی ڈالنے سے، قطرے ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، باقی آراء کے مطابق نہیں ٹوٹتا۔ آنکھوں میں قطرے ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، تو اس کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ چونکہ آنکھ کا تعلق بھی ڈائریکٹلی یہاں پہ ہماری لیکریمل ڈکٹ ہوتی ہے، اس سے ناک کے اندر آتا ہے اور ناک سے پھر حلق میں جاتا ہے۔ اگر ہم نے بیٹھے ہوئے آنکھ میں قطرہ ڈال لیا یا ڈلوا لیا تو ڈائریکٹلی ہمارا ٹیسٹ ہمیں فیل ہو جائے گا حلق میں۔ اگر آپ ڈلوانا چاہتے ہیں روزے کی حالت میں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا روزہ بھی نہ ٹوٹے، تو اس کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ لیٹے رہے ڈلوائیے اور لیٹے رہیے، ڈلوانے کے بعد بھی لیٹے رہیے، کچھ 4-5 منٹ تک لیٹے رہیں، اور تاکہ آپ کا وہ پورا کا پورا حل ہو جائے، ڈیزالو ہو جائے۔ اور اس کے بعد یہ اگر اس آنکھ پہ ڈالا ہے تو یہ انر کینتھس کو اس کو دبا کے کافی اچھی طرح پریس کر کے پھر آپ کھڑے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس کا ٹیسٹ فیل نہیں ہوگا۔ لیکن اتنا مشکل معاملہ کرنے سے بہتر ہے کہ پھر آپ اپنے روزے کو ہی چھوڑ دیجیے۔ اس کے علاوہ جو آتا ہے، سوتے میں احتلام ہو جائے یا مزی خارج ہو جائے تو پھر غسل بھی کرنا ہوتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بچے کو بوسہ دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، میاں بیوی آپس میں بوسہ لے لے تو پھر بھی نہیں ٹوٹتا۔ زہریلی چیز کے ڈسنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کپنگ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں کپنگ کا واقعہ ملتا ہے
کپنگ جو ہجامہ جس کو کہتے ہیں روزے کی حالت میں کروایا جا سکتا ہے اور اس میں خون آپ کی باڈی سے نکالا جاتا ہے. تو اس کی حوالے سے مسئلہ یہ نکالا گیا ہے کہ اگر ہم بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیورنگ روزے کی حالت تو ہم بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, یا اگر ہم کوئی ٹیسٹ کے لیے بلڈ دینا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی دے سکتے ہیں, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. مرگی کا دورہ اگر پڑ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر مرگی کا دورہ کسی کو پڑ گیا ہے اور اس کے منہ میں کسی نے کوئی چیز ڈال دی ہے, کچھ کھلا دیا پلا دیا ہے تو پھر ظاہر ہے روزہ ٹوٹ جائے گا, ویسے دورے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ناک سے اگر نکسیر نکل جائے تو پھر اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. دانت میں نے آپ کو بتایا دانت نکلوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اگر ہمارے حلق میں پانی نہیں گیا تو. دانت میں اگر کوئی چیز پھنسی ہے اور وہ اتنی ہے کہ تل کے برابر ہے تو آپ اس کو نگل سکتے ہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر اتنی بڑی ہے کہ چنے کے سائز کے برابر تو چک پی جیسے ہوتے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس بہتر ہے کہ اس کو نگل لیا جائے. منہ میں جو ڈکار سے کڑوا پانی منہ میں آ جاتا ہے خود بخود اگر وہ اندر چلا جائے تو آپ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر آپ کے منہ میں آ گیا ہے حلق سے اور آپ اس پہ اس بات پہ قادر ہیں کہ آپ اس کو اسپٹ آؤٹ کر سکتے ہیں تو پھر اس کو اسپٹ آؤٹ کرنا ہے. اگر آپ خود ڈیلیبریٹلی اس کو نگل لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کچھ معاملات ہیں مسائل کے حوالے سے, روزے کہاں ٹوٹتے ہیں اور کس پہ نہیں ٹوٹتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان معاملات کے حوالے سے ہمارے روزوں کو بہترین روزے بنائے اور ہمیں سنت کے مطابق اپنے روزوں کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین.